بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ چور کھڑے ہو کر سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی، پرہیزگار اور بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک لالچ پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا۔ وہ گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح سے میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر دن رات عبادتوں میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں گا تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی ہے اور پرہیزگار آیا ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کرنے کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کی ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا تھا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جیسا سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور باادب ہو کر اس نے کہا، میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی، پرہیزگار اور اللہ والا ہو، اور بادشاہ اسی تلاش میں تھے کہ ان کی نظر آپ پر آ کر رک گئی، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہے تو کہنے لگا، آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، دیکھیے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں، میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا سب وزیر کو سنا دیا۔ اس کے بعد چور نے کہا کہ میں نے یہ راستہ اسی لالچ کی وجہ سے اختیار کیا تھا کہ شہزادی سے میری شادی ہو جائے، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ہو جائے تو بے شک یہ نمازیں اور یہ عبادتیں انسان کو برائیوں سے دور رکھتی ہیں، اور جب انسان اللہ کا ہو جائے تو اس کے لیے دنیا بے معنی اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔ بے شک جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔